السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلیًا اما بعد، سامعین کرام، مذہب اسلام نے شادی کو کافی آسان بنایا ہے اور شادی کے معاملے میں میاں اور بیوی دونوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو مکلف کیا ہے تاکہ دونوں کے ذمہ دار ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کر کے اپنے بیٹے یا بیٹی کی سادگی کے ساتھ شادی کر سکیں۔ مگر عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ شادی کے معاملے میں رسم و رواج کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور جہاں جس علاقے میں شادی ہوتی ہے وہاں جو رسم و رواج ہوتا ہے لوگ اسے فالو کرتے ہیں اور اسی میں اپنی عافیت اور بھلائی سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ میں آج صرف ایک بات بتانا چاہوں گا اور یہ کہ رسم و رواج کے لحاظ سے کہیں کہیں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بیٹے والے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرتے ہیں، جہاں پر بیٹے والے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرتے ہیں، وہاں بیٹی والوں کو اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں رواج یہ ہے، رسم یہ ہے کہ بیٹی والے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرتے ہیں، وہاں لوگ اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرنا معیوب سمجھتے ہیں، لیکن دونوں غلط ہیں۔ معیوب کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی علامت ہے، اور اس نشانی اور علامت کے اندر دونوں کو برابر حق دیا گیا ہے۔ اگر لڑکے والے چاہیں تو اپنے لڑکے کے لیے دلہن تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر لڑکی والے چاہیں تو اپنی لڑکی کے لیے شوہر تلاش کر سکتے ہیں۔ شریعت نے دونوں کے لیے میدان کھلا رکھا ہے۔ ہمارے مئو کے اندر عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ لڑکے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کو تلاش کریں اور دیکھیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں کو برابر کا حق حاصل ہے۔ اس لیے چاہیے یہ اور مناسب یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے کے ذمہ دار اور باپ کو یا ماں کو کوئی لڑکی اچھی دکھلائی دے تو ابھی اپنے لڑکے کے لیے مانگ سکتی ہے، اور اگر لڑکی کے ذمہ داروں کو کوئی لڑکا اچھا دکھلائی دے تو وہ بھی اپنی لڑکی کے لیے اسے مانگ سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے بالکل مجال اور میدان کھلا ہوا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ کے شوہر کے انتقال کے بعد جس طریقے سے ایک عام باپ کو اپنی بیٹی کے لیے شوہر کی تلاش ہوتی، ان کو بھی تلاش ہوئی کہ کوئی بھی لڑکی ہو، چاہے جتنے بڑے باپ کی ہو، اس کی زندگی جس طریقے سے اپنے شوہر کے گھر کر سکتی ہے، اپنے گھر نہیں کر سکتی۔ اس لیے داماد کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر ہوئی کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی شوہر اور کوئی داماد تلاش کر لیا جائے، اور اس مقصد کے لحاظ سے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری حفصہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کیوں نہ میں اس کی شادی آپ سے کر دوں۔ تو انہوں نے اس کے لیے 2-4 دن کا موقع لیا، اور 2-4 دن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مجھ کو بروقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو ان سے بھی بات کہا، مگر انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، جس کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی غصہ ہوا کہ انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے تو یہ کہا تھا بھائی چلو 2-4 دن کے بعد بتاؤں گا، اور بعد میں اگرچہ نفی میں جواب دیا، مگر کچھ کہا تھا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔
اور بہت غصہ ہوئی، مگر غصہ کر کے کرتے کیا؟ اس کے چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کا پیغام آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا۔ اور جب بیٹی کی شادی کر دیا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تفصیل بتایا اور کہا کہ جس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ جس وقت میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا آپ تو بہت غصہ ہوئے ہوں گے۔ کہا کہ ہاں بالکل میں غصہ ہوا تھا۔ کہا غصہ ہونے کوئی بات نہیں، بات صرف یہ تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حفصہ کا وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن ابھی چونکہ معاملہ راز کا تھا اس لیے میں نے آپ سے کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر میں یہ بات کہہ دیتا تو یہ راز افشا ہو جاتا اور یہ اعتماد کے خلاف بات ہوتی، اس لیے میں نے کچھ کہا نہیں۔ اور اب میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں جائے گا تو میں شادی کر لوں گا۔ دیکھیے یہاں پر حضرت عمر ایک جلالی آدمی تھے، ایک جلالی صحابی تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کہ یہ سوچا اگر میں اپنی بیٹی کا پیغام دیتا ہوں تو میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھیے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہیں، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اور جو باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہو اسے یہ چاہیے کہ جو بھی مناسب دلہا ملے اپنے شوہر، اپنی بیٹی کے لیے اس کا شوہر ملے، اس کو پیغام دے اور پیغام دینے کے بعد شادی کر دے۔ اس کے لیے قطعی طور پر یہ دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ پیغام لڑکوں کی طرف سے ہوگا یا لڑکی کی طرف سے۔ شریعت اسلامیہ نے دونوں کو پیغام دینے کے لیے بالکل کھلی آزادی دی ہے، لڑکوں کی طرف سے بھی پیغام ہو سکتا ہے اور لڑکی کی طرف سے بھی، لڑکا کا بھی باپ بھی دے سکتا ہے اور لڑکی کا بھی باپ دے سکتا ہے، لڑکا بذات خود پیغام دے سکتا ہے اور لڑکی بھی پیغام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ گھر کے ذمہ دار لوگ پیغام دیں۔ تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں میں صرف ایک بات بطور پیغام کے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں جو یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ بیٹی کی طرف سے پیغام نہیں دینا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے، شریعت کے مزاج اور شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو یہ بات بالکل نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی بیٹی کی فکر ہونی چاہیے اور اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرنا چاہیے، اور جو بھی مناسب شوہر ملے اس سے شادی کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔